اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ عزیز ناظرین اکرام، سلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ استقبال کر رہی ہوں آپ سبھی کا میں سید نظر فاطمہ اس پروگرام میں جسے ہم کہتے ہیں آئینۂ حیات۔ دراصل ایک ایسا پروگرام جس میں ہم زندگی کے چھوٹے موٹے ان مرحلوں کو، ان مسئلوں کو ڈسکس کرتے ہیں جو بظاہر تو بڑے چھوٹے موٹے سے ہوتے ہیں لیکن ہماری زندگی میں بہت حد تک اثر انداز ہوتے ہیں، اور اگر ان مرحلوں کو حل کر دیا جائے تو زندگی آسان بن جاتی ہے۔ آج جس موضوع کو ہم نے آپ مومنین کے لیے چنا ہے، یا یوں کہہ لیں اپنے لیے بھی جس کا انتخاب کیا ہے، وہ ہے تربیت اولاد۔ ایک ایسا ٹاپک، ایک ایسا موضوع جس پر سالوں سے ایکسپرٹس گفتگو کرتے چلے آ رہے ہیں، لیکن آج تک کوئی ایک مکمل حل اس تربیت کے مرحلے کے لیے نہیں دے پایا ہے۔ اور کیونکہ یہ مرحلہ اتنا مشکل ہے، اسی لیے کبھی کبھی والدین ہار کر یا پھر سرپرست ہار کر جسمانی سزاؤں کا بھی راستہ اختیار کرتے ہیں۔ اور یہی ہمارا آج کا موضوع ہے کہ کیا بچوں کی تربیت میں انہیں جسمانی سزا دینا ٹھیک ہے؟ اگر ہے تو کس حد تک؟ اور اس گفتگو میں ہمارا ساتھ دینے کے لیے خواہر اعظمی زہرا رضوی موجود ہیں۔ آئیے آغاز گفتگو کریں ان کے استقبال سے۔ السلام علیکم خواہر۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بہت شکریہ آپ کا اس گفتگو میں ہمارے ساتھ موجود ہونے کے لیے، اللہ آپ کو اس کی بہترین جزا دے۔ جزاک اللہ خیر۔ خواہر، جیسا ہم نے کہا کہ ہم آج فزیکل سزائیں جو بچوں کو دی جاتی ہیں، یوں کہہ لیجیے آسان الفاظ میں کہ انہیں مارنا یا ہاتھ اٹھانا، یا پھر کسی چیز سے بعض دفعہ جب بہت غصے میں ہم ہوتے ہیں تو بھول جاتے ہیں اور کسی چیز سے بھی بعض دفعہ مار دیا کرتے ہیں، تو یہ جسمانی سزائیں بچوں کو دینا یہ کس حد تک صحیح ہے اور اس کے کیا نقصانات جو ہیں وہ بچے کے اوپر ہو سکتے ہیں؟ اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بہت سے والدین، سرپرست یا بہت سے افراد ایسے ہیں کہ جو بچوں کی تربیت کے اعتبار سے انہیں مارنے پیٹنے کو بہت بہتر سمجھتے ہیں، ضروری سمجھتے ہیں۔ یہاں تک کہ ایسا بھی رہا ہے کہ ایک ایسا دور بھی گزرا ہے کہ جب اسکول میں بھی ضرورت کے طور پر ڈنڈا جو ہے بالکل واجبات میں سے تھا کہ ہاں مطلب ضروری ہے ہونا، حالانکہ آج یہ صورتحال نہیں ہے۔ تو ایک زمانہ یہ بھی ہوا کرتا تھا، کیونکہ ایک مثال کہہ لیں کہ ایک کہاوت مشہور تھی کہ لاتوں کے بھوت جو ہے باتوں سے نہیں مانتے، یعنی مار پیٹ سے ہی راہ راست پر لایا جا سکتا ہے، لیکن یہ درست نہیں ہے، کیونکہ اگر ہم غور کریں تو سزا کسی بھی قصور کی بنا پر یا کسی غلطی کی بنا پر اگر بچے کو دی جا رہی ہے تو سزا کے پیچھے پرپس کیا ہوتا ہے، مقصد کیا ہوتا ہے؟ اصلاح، کہ بچہ سدھر جائے، اور وہ اس کو کریکٹ کرے، یقیناً وہ اس کی اصلاح ہو جائے، وہ بہتر ہو جائے اور اس غلطی کو وہ ریپیٹ نہ کرے۔ لیکن جب مار پیٹ کا سہارا لیا جاتا ہے اور جو جسمانی سزائیں بچوں کو دی جاتی ہیں تو کچھ وقت کے لیے ہو تو سکتا ہے کہ ظاہراً یہ صورتحال ٹھیک ہو جائے، لیکن اس کے باطن سے یہ چیزیں نہیں جا سکتی، یعنی وہ جو غلطی کر رہا ہے اسے وہ ڈر کے ذریعے سے کچھ دیر کے لیے تو سٹاپ کر دے گا، روک دے گا، لیکن وہ چیزیں اس کے اندر سے ختم نہیں ہونے پائیں گی۔ یعنی مارنا پیٹنا، جسمانی سزائیں دینا یہ حل نہیں ہے، سولوشن نہیں، بلکہ اس کے بہت سارے نقصانات ہم دیکھیں کہ بہت زیادہ انسان کے بچوں کی زندگی پر بالخصوص ہیں، کہ جن میں سے میں چند کا ذکر کرتی چلوں آپ کے سامنے۔ بلکہ آج اگر ہم دیکھیں تو جو بڑے بڑے دانشور ہیں یا ماہرین نفسیات ہیں جو بچوں کے، تو لہٰذا وہ بھی اس بات کو بہت زیادہ اس بات کی مذمت کرتے ہیں کہ انہیں جسمانی سزائیں نہ دی جائیں، کیونکہ اس کے بہت زیادہ نقصانات موجود ہیں۔ تو لہٰذا میں چند کا ذکر اگر کروں کہ جیسے کہ بچے کو جب بہت مارا پیٹا جاتا ہے کسی بھی چیز کے لیے، مار پیٹ کا سہارا لے کر کے اور ظلم کر کے اس طرح سے کہ وہ راہ راست پر ہم اسے لے آئیں گے، تو بعض اوقات اس کے ذریعے سے اس بچے کے اندر ایک ایسی سوچ جو ہے پنپنے لگتی ہے یا جنم لیتی ہے کہ زور اور طاقت جو ہے یہی سب سے بڑی چیز ہے، اس کے ذریعے میں ہر بات کو منوا سکتا ہوں۔ یعنی وہ یہ دیکھ رہا ہے کہ مجھ پر زور اور طاقت کا استعمال کیا جا رہا ہے تاکہ میں اس بات کو مانوں، تو وہ تھوڑی دیر کے لیے تو بات مان لے گا، پھر وہی چیز وہ اپنانا شروع کرتا ہے، وہی چیزیں اس کے اندر آنے لگتی ہیں کہ زور اور طاقت سے ہی میں لوگوں کے سامنے اپنی بات کو رکھ سکتا ہوں۔ یعنی وہ پھر نرمی، اخلاق، ان چیزوں سے دور ہوتا چلا جائے گا وہ بچہ، کیونکہ اس کے ساتھ بیہیو بھی یہی کیا گیا، اب وہی وہ چیز آگے زمانے کے سامنے پیش کرے گا، یہ ایک بڑا نقصان ہے۔ دوسرا نقصان ہے کہ مار پٹائی سے جو ہے بچے بزدل ہو جاتے ہیں، ان کے اندر بزدلی آ جاتی ہے، ان کی جو شخصیت ہے وہ پامال ہو کر کے رہ جاتی ہے، اور پھر ایک غصہ ان کے اندر آتا ہے، اور جس سے بہت ساری نفسیاتی جو ہے بیماریاں بچوں کے اندر پیدا ہونے لگتی ہیں۔ ہم دیکھیں بہت سی ایسی مثالیں موجود ہوں گی زمانے میں کہ جہاں پر بہت زیادہ جسمانی سزائیں دینے کی وجہ سے بچپنے میں بچوں کو وہ چیزیں اس کی زندگی میں بڑے ہونے کے بعد بھی بہت زیادہ اثر دکھاتی رہتی ہیں، غصہ
اور ایک فرسٹریشن، وہ بچہ ہر ایک پر جھنجھلاہٹ جو کہ اس کی ایک کردار کا ایک بہت بڑا حصہ بن جاتا ہے. تو یہ ان چیزوں کی وجہ سے یہ چیزیں سامنے آتی ہیں. پھر ماہرین کہتے ہیں کہ والدین کے بارے میں اس بچے کے دل میں ایک کینہ، ایک نفرت پیدا ہونے لگتی ہے. یعنی وہ ماں باپ کو دشمن سمجھنے لگتا ہے کہ ہم کچھ کریں گے تو ماں باپ جو ہیں ہماری پٹائی کریں گے، ہمیں جسمانی سزائیں دیں گے، اس کا مطلب ہے کہ ہم سے محبت نہیں کرتے ہیں. اگر انہیں ہم سے محبت ہوتی تو یہ ہمیں سمجھاتے. یعنی بچہ ہے لیکن محبت کی بولی ہر انسان پسند کرتا ہے، اور بالخصوص بچے تو زیادہ ایکسپیکٹ کرتے ہیں کہ ان سے زیادہ خلوص کے ساتھ، الفت کے ساتھ، محبت کے ساتھ پیش آیا جائے. تو والدین کی طرف سے بھی ان کے دل میں جو ہے ایک کھٹاس آنے لگتی ہے، ایک نفرت پیدا ہونے لگتی ہے. ایک بڑا نقصان یہ بھی ہے کہ اصلاح کے حقیقی معنی تک وہ نہیں بچہ پہنچ پاتا، جو کہ آغاز میں نے ذکر کیا کہ ظاہری اعتبار سے کچھ دیر کے لیے تو حالات ٹھیک ہو سکتے ہیں، وہ شاید آپ کے ڈر سے وہ اس کام کو صحیح کر لے، لیکن اس کے باطن سے وہ چیزیں نکلنے نہیں پاتی. یہاں پر ایک مثال دینا چاہوں گی، اور یہ مثال جو ہے استاد ابراہیم امینی کی کتاب آئینہ تربیت میں صفحہ نمبر 341 پر تحریر بھی کی گئی ہے کہ ایک صاحب کہتے ہیں کہ ان کا 12 سال کا ایک بیٹا تھا. اس نے ایک مرتبہ ماں کی الماری سے کچھ پیسے چرا لیے. جب اس بات کا علم انہیں ہوا تو انہوں نے اس بچے کو بہت مارا، اس کی بہت پٹائی کی. اب اس کے بعد سے تو بچے نے الماری کے پاس بھی جانا چھوڑ دیا. چرانا پیسے تو بڑی دور کی بات تھی، ماں کے پیسے چرانا بڑی دور کی بات، الماری کے پاس بھی وہ نہیں جاتا. باپ نے یہ سوچا کہ یہ سدھر گیا، لیکن صورتحال دوسری طرف کچھ اور تبدیل ہو رہی ہے. یہ بچہ جو کہ چوری کی بنا پر اتنی بڑی سزا کو اس نے پایا، اس نے گھر میں تو اس چیز کو روک دیا، لیکن باہر اب اس کے بارے میں یہ ہو گیا کہ ماں سودے کے لیے کچھ پیسے دیتی، وہ اس میں سے کچھ چراتا. کبھی کلاس میں بچوں کے اسکول بیگ میں سے کوئی چیزیں اس نے چرانا شروع کی. کبھی بس میں جو ہے ٹکٹ نہیں لیتا، اس ٹکٹ کے پیسے کو بچا کر اس میں بھی یہ چوری کرتا. اس طرح کی چیزیں اس نے کرنا شروع کر دی. تو یہ مثال اس بات کی طرف توجہ دلانے کے لیے پیش کی گئی ہے کہ اس مار کا مقصد یہ تھا کہ وہ چوری سے پرہیز کرے، الماری کی طرف جانے سے، جی، اور اس کی اصلاح ہو جائے اور یہ بری خصلت اس کے اندر سے نکل جائے. تو اس کے بہت سے راستے ہیں، لیکن بعض اوقات انسان یہ سوچتا ہے سب سے آسان یہی ہے کہ پیٹ کر رکھ دیں تاکہ اس بچے کو سبق مل جائے. نہیں، اپنے ذہن پر کچھ ہم زور ڈالیں، کچھ کوشش کریں، کچھ ایسا کرنے کی کہ جس کے ذریعے سے بچے کو اصلاح کی طرف لایا جائے. پھر دانشور لکھتے ہیں اس کے بارے میں بہت سے کہ جن بچوں کی مار پٹائی بہت زیادہ ہوتی رہتی ہے تو وہ بہت ڈھیلے ڈھالے سے ہو جاتے ہیں، ان کی شخصیت مجروح ہو جاتی ہے، یہاں تک کہ وہ ان کی پوری زندگی جو ہے وہ بچپنے کا انتقام لینے میں ہی گزرتی ہوئی نظر آنے لگتی ہے. اور ایک بہت بڑی شخصیت گزرے ہیں مسٹر رسول، وہ بھی کہتے ہیں کہ میرے نظریے سے بدنی سزا کسی لحاظ سے بھی درست نہیں ہے، چونکہ اتنے نقصانات، یہ تو چند کا ہم لوگ یہاں ذکر کر رہے ہیں، لیکن اگر ہم جاننے کی کوشش کریں تو بہت سے ایسے برے اثرات ہیں جو اس بچے کی زندگی پر آگے اور رہتی، مطلب جب تک کہ اس کی زندگی رہے گی تب تک کہ وہ اس کی زندگی کے ساتھ رہتے ہیں. یہ تو خیر یقینی ہے، اور ہم معاشرے میں دیکھتے بھی، ہمارے سامنے بہت سے ایسے بہت سی مثال کہ جو بظاہر ایک دم ٹھیک نظر آتے ہیں لیکن ان کے چائلڈہڈ ٹراما جو ہیں وہ ان کے ساتھ چل رہے ہوتے ہیں، سفر کرتے رہتے ہیں، اور وہ ہر جگہ وجہ سے وہ ان کا بیہیویئر جو ہے وہ ہمیں اس طریقے سے نظر آتا ہے کہ ہم سوچا کرتے ہیں ابھی تو کچھ بھی نہیں ہوا، یہ کیوں ایسے بیہیو کر رہے ہیں. وہ دراصل ان کا چائلڈہڈ ٹراما ہوتا ہے جو پیچھا کر رہا ہوتا ہے. تو یہ دنیاوی اعتبار سے ہم نے دیکھا کہ اس کے کیا نقصانات ہیں. اگر ہم اسلامی اعتبار سے آپ سے یہ پوچھیں کہ دین اسلام اس کی مذمت کیسے کرتا ہے جسمانی سزا کی، تو آپ کیا کہیں گی؟ جی خیر، بالکل دین اسلام کی جو کہ بہت زیادہ رحم کرنے والا دین ہے، تو وہ ظلم کو کیسے پسند کر سکتا ہے؟ ایک عام انسان پر ظلم ہو یا ایک بچے پر ہی کیوں نہ ظلم ہو. ہم نے سوچا، ہم نے تو تربیت کے حوالے سے اس بچے کے ساتھ سختی کی ہے، لیکن اس کی بھی کچھ حدیں ہوا کرتی ہیں. حد کو تجاوز کر کے اس بچے کے ساتھ اتنی زیادہ سختی نہ کر دی جائے کہ وہ بالکل ظلم کے دائرے میں آ جائے. تو لہٰذا اس کی مذمت اگر اس طرح کا معاملہ ہے تو پھر یہ مذمت اسلام، دین اسلام بھی اس کی کرتا ہے. میں کچھ احادیث کا سہارا لینا چاہوں گی کہ جس میں اس بات کی طرف متوجہ کیا گیا ہے، بالخصوص وہ والدین یا وہ سرپرست یا وہ ٹیچرز بالخصوص دھیان دیں کہ جو ایک راستہ اپنا رہے ہیں بس مار پیٹ کے ذریعے ہی ہم بچوں کو سدھارنے کی کوشش کریں گے. نہیں، یہ ایک سلوشن نہیں ہے. اب اس کے متعلق ہمیں احادیث کے ذریعے بیان کیا گیا، ذکر کیا گیا ہے، متوجہ کیا گیا ہے. مولا کائنات حضرت علی بن ابی طالب علیہ السلام فرماتے ہیں کہ عقل مند ادب کے ذریعے نصیحت حاصل کرتا ہے. یہ تو صرف حیوانات ہیں جو مار کے بغیر
ٹھیک نہیں ہوتے. ہم نے یہ جانوروں کے بارے میں دیکھا کہ بھائی ان کی عقل جانوروں کی نہیں, لہٰذا وہ مار کے ذریعے سے انہیں مارنا جی. تو لیکن پھر بھی ہم یہ بھی دیکھتے ہیں کہ دین اسلام یہ کہتا ہے کہ وہاں پر بھی رعایت کرنی ہے. یہ نہیں کہ ان کو اس طرح مارا جائے کہ انہیں اذیت پہنچے, بس جیسے ہلکی پھلکی مار کے ذریعے سے ان سے کام لیا جاتا ہے, وہ تمام چیزیں ہیں. لہٰذا اب ایک اور حدیث رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ تعلیم اور تربیت میں پیار محبت سے کام لیں اور سخت گیری نہ کریں, کیونکہ دانش مند استاد سخت گیر استاد سے کہیں بہتر ہوتا ہے. یعنی پیار محبت کو ہر جگہ جو ہے ویلیو دی گئی ہے, اور اس کے ذریعے بڑے بڑے مسائل حل ہوتے ہوئے نظر آتے ہیں. ہم خود غور کریں, اگر ہمارا بچہ کسی چیز میں غلطی کر رہا ہے اور ہم بار بار سختیاں کرتے ہیں, تو وہ بچہ جو ہے خود بھی ایک وقت ایسا آتا ہے کہ اس پر ان چیزوں کا اثر ہی نہیں ہوتا. یعنی اسے یہ لگتا ہے کہ بس ہو گیا, بالکل بے حس ہو گیا ہے, وہ اثر نہیں ہے, وہ ان چیزوں کو سدھارنے کی بھی کوشش نہیں کرتا. لیکن اگر ہم پیار کا سہارا لیں, محبت سے, ایک مرتبہ آج ہم نے کہا, ہم سوچیں گے ہو سکتا ہے پیار محبت سے یہ بچہ لاڈ پیار میں بگڑ نہ جائے, لیکن نہیں, اگر آج ایک کوشش کریں پھر دوسری مرتبہ کوشش کریں, ہر مرتبہ جب ہمارا نظریہ اپنے بچے کی طرف اس طرح سے رہے گا, وہ بچہ بھی اس پیار کو, اس محبت کو محسوس کرے گا, اس میں تبدیلی آنا شروع ہوگی. یقیناً حدیث کے ذریعے ہمیں متوجہ کیا جا رہا ہے. ایک اور چیز کا ذکر کروں کہ امام موسیٰ بن جعفر علیہ السلام کے پاس ایک شخص اپنے بیٹے کی شکایت لے کر کے آیا, ان کی غلطیوں کے بارے میں اس نے کہا. لہٰذا امام علیہ السلام فرماتے ہیں کہ اپنے اس بچے کو مارنا نہیں, البتہ اس سے کچھ دور ہو, لیکن تمہاری یہ دوری اور ناراضگی زیادہ دیر کے لیے نہیں ہو. یعنی آپ نے ایک راستہ بھی بتا دیا کہ مارنا نہیں ہے, لیکن ہاں ناراضگی ظاہر کرو. اگر اس نے قصور کیا, غلطی کی ہے, تو ناراضگی ظاہر کرو. مثلا امام بیان فرما رہے ہیں اس سے تھوڑی دیر کے لیے دور ہو جاؤ, ناراض ہو جاؤ, لیکن یہ زیادہ دیر کے لیے دوری اور ناراضگی بھی نہ ہو کہ بچہ اس چیز کا عادی بن جائے. تو لہٰذا اسے اپنے ہونے کا احساس بھی کرانا ہے کہ ہم ہیں آپ کی زندگی میں جو آپ کی غلطیوں پر ٹوکیں گے, آپ کو روکیں گے. تو لہٰذا اس چیز کے لیے اس بچے کو متوجہ کرنا ہے, لیکن پیار اور محبت کے ساتھ میں. جی بالکل, ایسا نہ ہو کہ ہم ان سے بہت دیر تک ناراض ہیں تو وہ ہماری محرومی کے عادی ہو جائیں کہ نہیں امی تو اسی طریقے سے رہتی ہیں, ٹھیک ہے ہم اپنی زندگی میں مست ہیں, اچھا ہے کوئی بولنے والا نہیں ہے, اچھا ہے کوئی ٹوکنے والا نہیں ہے. تو ان کو یہ خیال رہ کے دلایا جائے کہ ہاں ہم ناراض ہیں, مگر ابھی بھی تمہاری اصلاح اور تمہارا بھلا چاہنے والے صرف ہم ہی ہیں. تو خیر اس کے علاوہ اگر جسمانی سزا کے علاوہ, کیونکہ دیکھیے تربیت ایسی چیز ہے کہ اس میں جتنی محبت ضروری ہے اتنا ہی ڈسپلن دینے کے لیے سزا بھی ضروری ہے. تو اگر ہم جسمانی سزاؤں کے علاوہ کوئی اور سزا دینا چاہیں, کوئی اور کسی اور طریقے سے بچے کو ڈسپلن کرنا چاہیں, تو اس کے بارے میں دین اسلام کیا کہتا ہے؟ جی یہ بہت اہم سوال ہے کہ بعض دفعہ ہم یہ سوچتے ہیں کہ ٹھیک ہے ہم بچے کو ماریں گے نہیں, لیکن کوئی اور سزا دیں گے, اور اس کوئی اور سزا میں بھی کچھ سخت سزاؤں کو ہم جو ہے چن لیتے ہیں. جیسے کہ بچے کو کبھی اندھیرے کمرے میں بند کر دینا, کہہ دیتے ہیں بچے کو واش روم میں بند کر دیں گے, یا پھر بچے کو بہت غصے سے گالیاں دینا. تو ان کا بھی ہم سوچتے ہیں کہ کیا ہم نے تو اسے مارا نہیں, ہم نے تو اسے ایک ہاتھ بھی نہیں لگایا, بس ہم نے یہ سزائیں دی. لیکن یہ سزا بھی اس کی زندگی میں اسی جسمانی سزا کی مانند جو ہے اثر رکھتی ہے, اور بہت زیادہ بڑا برا اثر رکھتی ہے, اس سے شدید ہو. یقیناً کئی دفعہ دیکھا گیا کہ جو بچے اس طرح اندھیرے کمروں میں بند کر دیے جاتے ہیں تو کافی وقت تک کے, یعنی کہ جوان بھی ہو جائیں تو یہ چیزیں اس کے ذہن سے نہیں آتی, وہ خوف بیٹھ جاتا ہے کہ ہاں وہ ماحول ایسا تھا. یہاں تک کہ بچہ کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے اندھیرے سے پہلے نہیں ڈرتا تھا, لیکن اس کے بعد سے ڈرنا شروع ہو جاتا ہے, تنہائی سے بہت زیادہ ڈرنے لگتا ہے, کسی کمرے میں اکیلا ہے تو اسے خوف محسوس ہونے لگتا ہے. تو یہ چیزیں تو اور زیادہ اس کی زندگی کو ڈسٹرب کرتی ہیں. مولا کائنات فرماتے ہیں حضرت علی بن ابی طالب علیہ السلام کہ بہت سی سزائیں ایسی ہوتی ہیں جن کا اثر حملے سے زیادہ ہوتا ہے. وہی جو ہم نے ابھی کہا کہ یہ چیزیں جو ہیں وہ چوٹ سے زیادہ ہو سکتا ہے, اثر رکھتی ہیں. تو ہم نے مارا پیٹا, اس سے بھی زیادہ کوئی چیزیں اور بھی ہو سکتی ہیں کہ اثر رکھتی ہیں. تو اس بارے میں بھی انسان کو بہت زیادہ خیال رکھنے کی ضرورت ہے. اچھا اب یہ جو معاملہ ہے کہ ٹھیک ہے سزائیں اگر دینی ہیں تو کس طرح کی, کیونکہ بچوں کو بالکل اس طرح آزاد بھی تو نہیں چھوڑا جا سکتا. اور اس کا بھی ہم نے الٹ اثر دیکھا ہے کہ بہت ساری مائیں ایسی ہوتی ہیں جو ایک لفظ اپنے بچوں کو نہیں بولتی ہیں. ہم دیکھتے ہیں نہ جانے کیسی کیسی شرارت وہ بچے پہ کرتے ہیں, اور بالخصوص ہمارے یہاں تو مجلسوں کا اور محفلوں کا جو دستور ہے, تو
ہم دیکھتے ہیں کچھ بچے ایسے ہوتے ہیں جن کی وجہ سے پوری محفل جو ہے وہ پریشان ہو رہی ہوتی ہے اور مائیں کچھ نہیں بولتی ہیں ایسے بچوں کو. یہ بھی یقیناً غلط ہے, کیونکہ یہ ہم نے یا تو بہت زیادہ چھوٹ دے رکھی یا بالکل ٹوکنا بند کر دیا, بولنا بند کر دیا ہے. تو ٹھیک ہے, غلطی جو بچہ کر رہا ہے, ہم اگر مار پیٹ نہیں رہے ہیں, لیکن بہت سے راستے ہیں جو بیان کیے گئے ہیں کہ اس کی غلطیوں پر اس کے سزا کے طور پر وہ کیا جائے. جیسے کہ یہاں پر میں چند باتوں کا ذکر کروں, جیسے بچے سے اس کی سزا کے بعد تھوڑی دیر کے لیے, جیسے ابھی ذکر کیا ہم لوگوں نے, ناراض ہو جانا, تھوڑی دیر کے لیے سے دور ہو جانا, یا پھر اس بچے کی جیب خرچ میں کمی کر دینا, یہ بھی ایک سزا ہو سکتی ہے کہ ٹھیک ہے آپ نے یہ قصور کیا, آپ نے یہ غلطیاں کی ہیں, تو لہٰذا آپ کے جیب خرچ میں کمی. کسی جگہ ہم اسے کسی تقریب میں لے کر گئے, کسی محفل, کسی مجلس میں لے کر گئے, کہیں کوئی گیدرنگ میں لے کر گئے, اس نے وہاں پر ایسی کوئی شرارت کی جو بالکل صحیح نہیں تھی, درست نہیں تھی, تو لہٰذا اب اس کے بعد اسے یہ سزا دینا کہ جب دوبارہ جا رہے ہیں تو یہ کہ نہیں اب آپ کو نہیں لے کر جائیں گے, یہ ایک سزا دی جا سکتی ہے. یا پھر اسے کھیلنے سے روک دینا تھوڑی دیر کے لیے کہ نہیں آپ نے یہ شرارت کی تھی, لہٰذا آج آپ کو کھیلنے کے لیے موقع نہیں ملے گا. اس طرح کی سزائیں, یعنی انسان سوچ سمجھ کر کے سزا دے لیکن حد سے زیادہ نہیں, یعنی جس طرح کا اس کا جرم ہے اس کے اعتبار سے. ایک حدیث کا ذکر کروں گی. مولا کائنات علی علیہ الصلوۃ والسلام بیان فرماتے ہیں کہ ملامت اور سرزنش کی زیادتی ڈھیٹ پن کا باعث بنتی ہے. بہت زیادہ ملامت بھی نہیں کرنا, تم تو ایسے ہی ہو, تم تو بدتر ہو, تم برے ہی ہو, یہ بھی کہنا غلط ہے, اور سرزنش بھی بہت زیادہ, وہ بھی غلط ہے, لیکن ایک صحیح راستے سے اسے سمجھانا صحیح ہے. اب جیسے سزائیں ہم دے رہے ہیں تو یہ دیکھیں مناسبت کے اعتبار سے, جو خطا اس نے کی اس اعتبار سے. مثلا اگر وہ بچہ ہوم ورک نہیں کر رہا ہے, ریاضی کا, میتھس کا ہوم ورک نہیں کر رہا ہے, تو اسے اسی کا جو ہے اسے بار بار اس کی پریکٹس کرائی جائے, کئی مرتبہ وہی چیزیں اس سے کرائی جائیں, مشق اس سے کرائی جائے کہ آپ نے یہ غلطی کی ہے لہٰذا اسے 5 ٹائمز لکھیے, 10 ٹائمز لکھیے, یعنی اس سے جو ریلیٹڈ ہے وہ سزائیں دی جائیں. بچے نے غصے میں آ کر کے گھر کا جو ہے سارا سامان یہاں وہاں جو ہے بکھیر دیا, اب اسے یہ سزا دے سکتے ہیں مثال کے طور پر کہ آپ ہی سمیٹیں گے, کیونکہ آپ نے تمام جو ہے ماحول کو خراب کیا, تو لہٰذا آپ کی ذمہ داری آپ ہی سمیٹیں گے. تو یہ اس طرح سے ہم کام کر سکتے ہیں. بچہ اور اس طرح کی کوئی شرارت کرے, ماں کے پاس ذہن یقیناً ہے, وہ سوچ سکتی ہے کہ کس طرح سے بغیر جسمانی سزائیں دیے ہم اس کے سزا دے کر اور اسے درست بھی کر سکتے ہیں. خیر دیکھیے آپ بھی الحمدللہ جو ہے وہ صاحب اولاد ہیں, میں بھی جو ہے وہ بڑی اس مشکل ڈگر پر چل رہی ہوں. تو ہم یہ دیکھتے ہیں کہ کوئی بھی ماں یہ نہیں چاہے گی کہ جو ہے وہ اپنے بچے پر ہاتھ اٹھائے, اسے تکلیف دے, لیکن مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ بعض دفعہ بہت کوششوں کے بعد بھی, جیسا آپ نے بتایا کہ اپنے سامان سمیٹو, اپنا ہوم ورک کرو, 5 ٹائمز لکھو, بچے ان چیزوں کے عادی ہو جاتے ہیں کہ ممی کا تو کام ہے دن بھر بولنا, تو وہ اس کو پھر سزا سمجھتے ہی نہیں ہیں. انہیں لگتا ہے یہ ممی کا کام ہے بولنا, ہم ایک کان سے سنیں گے اور دوسرے سے نکال دیں گے. ایٹ لیسٹ میں اگر آپ سے پرسنلی بات کروں تو میرے ساتھ یہ مسئلہ ہے. تو مجھے یہ لگتا ہے کہ کہیں ایک حد پر آ کر یوں لگتا ہے کہ اب جو ہے وہ بنا مار کے بات بنے گی ہی نہیں. تو اس معاملے میں آپ کیا کہیں گی؟ کیونکہ یقیناً مار جو ہے وہ چاہے ہاتھ کی مار ہو, چاہے وہ کسی بھی طریقے سے, جیسے آپ نے کہا کمرے میں بند کر دینا, یہ وہ کسی بھی طریقے سے مینٹلی ٹارچر انہیں کرنا یا فزیکلی ٹارچر کرنا جو ہے وہ غلط ہے. تو اس کے نقصانات جو ہیں وہ زندگی کے لمبے عرصے تک بچے کے ساتھ رہتے ہیں. تو پھر کیا جائے, درمیان کا راستہ کیسے نکالا جائے؟ کیا کسی حد تک جو ہے وہ فزیکلی بچوں کو مارا جا سکتا ہے ڈسپلن کرنے کے لیے؟ اس کی حد, اس کی حدود کہاں تک بتائی گئی؟ جی خواہر, یقیناً یہ چیزیں ہم روزمرہ کی زندگی میں دیکھ رہے ہوتے ہیں, اور ہو سکتا ہے کہ جو ہمارے ویورز دیکھ رہے ہیں بالخصوص مائیں تو وہ یہ کہیں بھی کہ ہاں ٹھیک ہے یہ تمام بات کرنا تو بڑا آسان ہے جی, لیکن یقیناً ہم دونوں بھی مائیں اور ان چیزوں کو ہم روزمرہ کی زندگی میں دیکھتے ہیں. بہت سی چیزیں ایسی آتی ہیں کہ جہاں پر ہم یہ سوچتے ہیں کہ نہیں بات سے تو بات بن ہی نہیں رہی ہے, باتوں کا اثر نہیں ہو رہا ہے, تو کیا اگر تھوڑا بہت ہلکا پھلکا مار کر کے بچے کو جو ہے راہ راست پر لایا جائے تو کیا اس کی بھی اجازت نہیں ہے؟ تو اس کے اعتبار سے دین اسلام ہمیں تھوڑی اجازت دیتا ہے کہ کس اعتبار سے کہ ہلکی پھلکی سزا دے سکتے ہیں. اور اس کے بارے میں بیان بھی کیا گیا کہ جیسے مثال کے طور پر نماز کے لیے ہم نے اپنے بچوں کو چاہا کہ ہم انہیں نماز کے پابند بنائیں. یقیناً کہ واجب ہو جائے گی, لڑکی ہے اگر تو 9 سال, لڑکا ہے تو 15, لیکن یہ نہیں کہ ہم 9 اور 15 کا ویٹ نہیں کرتے, بلکہ ہمیں یقیناً پہلے سے ہی بچوں کو اس کے لیے تیار کرنا ہوتا ہے. حدیثوں میں بیان کیا گیا ہے کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ اپنے بچوں کو 6 سال کی عمر میں نماز کے لیے کہو, اور اگر نصیحت اور ڈانٹ مؤثر نہ ہو اور وہ تمہارے حکم کی خلاف ورزی کریں تو 7 سال کی عمر میں تم انہیں مار کر نماز کے لیے آمادہ کر سکتے ہو.
یعنی یہاں پر اس طرح سے اجازت دی جا رہی ہے کہ جب باتوں کا اثر نہیں ہو رہا ہے، خلاف ورزی کرے تو 6 سال کی عمر پر اس بات کا آغاز کریں، اور 7 سال کی عمر پر آتے اگر ہم دیکھ رہے ہیں کہ وہ بچہ ان باتوں کو نہیں مان رہا ہے تو وہاں پر مار کر کے اس بچے کو اس کی طرف لایا جا سکتا ہے. لیکن پھر یہاں پر اس بات کو بطور خاص واضح کر دیں کہ مار سے مراد یہاں پر یہ نہیں ہے کہ وہ ظلم اور زیادتی کہ جس کے بعد بچہ بالکل ایک دم پریشان ہو جائے اور یقیناً وہ ظلم کے دائرے میں آ جائے، اس طرح نہیں. آغا سستانی صاحب کے جو احکام میں مسائل ہیں اس میں یہ بھی ملتا ہے کہ اگر بچے کو اس قدر مار دیا جائے کہ اس پر نشان آ جائے، اس کی یقیناً دیت ہے اس کا، دیت دینی جی 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 بالکل بالکل. یہ تمام چیزیں ہیں جن کا خیال رکھنے کی ہمیں ضرورت بھی ہے. اور یہاں تک کہ ایک اور چیز جو میری نگاہ سے گزری مطالعے کے وقت کہ ایک شخص نے رسول اللہ سے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے عرض کی کہ میرے گھر والے میری نافرمانی کرتے ہیں تو لہٰذا میں کس طرح سے ان کی تنبیہ کروں، تو آپ نے فرمایا کہ معاف کر دو. اس نے دوسری مرتبہ یہی پوچھا، تیسری مرتبہ پھر یہی سوال کیا. حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ معاف کر دو. پھر آپ نے یہ جواب بھی عطا فرمایا کہ اگر تم انہیں سزا دینا چاہتے ہو تو دھیان رکھنا کہ سزا ان کے جرم سے زیادہ نہ ہو اور چہرے پر مارنے سے اجتناب کرنا، یعنی چہرے پر نہ مارا جائے. ہم تو سب سے پہلے بچوں کو چہرے پر ہی مارتے ہیں، رخسار ہی، اور اکثر ہماری انگلیاں بن جایا کرتی ہیں. اکثر ایک بڑا مسئلہ جو میں کیونکہ یہ چیزیں ایسی ہیں جن سے ہم گزرے ہوئے ہیں تو میں ایک پرسنل پرسپیکٹیو یہاں پر رکھ سکتی ہوں آپ کے سامنے. ہوتا یہ ہے کہ ہم جب ایسے ٹھنڈے دماغ سے گفتگو کر رہے ہوتے ہیں تو دماغ بہت سی طرف جاتا ہے کہ ہاں یہ کیا جا سکتا تھا، وہ کیا جا سکتا تھا. لیکن جس وقت یہ مرحلہ پیش آ رہا ہوتا ہے اس وقت ہم غصے کے عالم میں اتنا ہوتے ہیں کہ ہمارا دماغ صحیح سوچنے سے قاصر ہو جاتا ہے، اور اس لیے ہمیں اس وقت جو صحیح لگتا ہے ہم وہ کرتے ہیں حالانکہ ہمیں پتہ ہوتا ہے ہم غلط کر رہے ہیں. تو یہی وجہ ہے انسان کو غصے کو کنٹرول کرنے کے لیے کہا گیا. بھائی مولا کائنات کا فرمان ہے کہ آپ بیان فرماتے ہیں کہ غصہ نام ہی وہ چیز ہے کہ جو دیوانگی سے اور پاگل پنے سے شروع ہوتا ہے اور ختم کہاں ہوتا ہے؟ ندامت پر، پچھتاوے پر. اور ہم دیکھیں یہی ہوتا ہی ہے کہ جب ہمارا غصہ ٹھنڈا ہوتا ہے تب ہم سوچتے ہیں کہ ہم نے ایسا کیوں کیا، پچھتاتے ہیں، ندامت، میرا بچہ، میری بیٹی، تب ہمیں خیال آتا ہے کہ بے وجہ مار دیا. لیکن اس وقت یہ شیطانی وسوسہ غصہ اتنا حاوی ہے. یہی تو وجہ ہے کہ اس طرح سے ہمیں خداوند عالم نے متوجہ کیا ہے احادیث کے ذریعے سے کہ انسان اپنے آپ کو بہتر بنائے، کہ اس طرح سے شیطانی وسوسوں میں آ کر کے گمراہ نہ ہو جائے، اپنے لیے اس طرح آخرت کو اپنی نہ برباد کرے. اور بچوں کا جو فیوچر ہے وہ بھی اس سے کتنا زیادہ متاثر ہوتا ہے ہماری اس مار پیٹ کی وجہ سے. تو لہٰذا اگر سزا دینی بھی ہے تو کس رعایت کے ساتھ یہاں پر بیان اسے کیا گیا ہے. میں امام جعفر صادق علیہ السلام کی بھی ایک حدیث کا ذکر کر دوں کہ آپ بیان فرماتے ہیں کہ ضرورت کے موقع پر اپنے بچے یا خادم کو تنبیہ کرنے کے لیے 5 یا 6 ضربوں سے زیادہ نہ مارو اور زیادہ زور سے بھی نہ مارو. یعنی اس چیز کا بھی انسان کو خیال رکھنا ہے کہ اگر سزا دینا بھی ہے تو 5 یا 6 ضربوں سے زیادہ نہ مارے اور زیادہ زور سے بھی نہ مارا جائے. یہاں تک کہ اس چیز کے لیے بھی اسلام ہمیں بیان کرتا ہے کہ اگر بچوں کو سزا دینی ہے اور ہلکی پھلکی بھی ہمیں مارنا ہے تو اس چیز کا بھی خیال رکھیں کہ دوسروں کے سامنے نہ مارے، اس بچے کو تنہائی میں سزا دے دیں. کیونکہ بچہ جو ہے اس چیز کو احساس کرتا ہے کہ ہماری انسلٹ ہوئی ہے دوسروں کے سامنے، اور پھر اس انسان کے سامنے جاتے ہوئے پھر یا اس مجمع میں جاتے ہوئے وہ بچہ بہت زیادہ اسے شرمندگی ہوتی ہے. تو اس چیز سے بھی بچنا ہے اور پھر اتنا بھی اپنے آپ کو ظالم نہیں بنا لینا ہے کہ نشان پڑ جائیں. جیسا کہ آپ نے ذکر بھی کیا کہ یقیناً یہ چیزیں دین اسلام میں ہیں کہ اگر ہم اس طرح سے مارتے ہیں کہ نشان وغیرہ کا معاملہ تو اس کے اعتبار سے جو دیت ہے پھر اس کے لیے انسان کو تیار ہونا پڑے گا، جو دیت وغیرہ اور جرمانہ مقرر کیا گیا وہ اسے ادا کرنا ہوگا. تو لہٰذا بس یہ بات خیال انسان رکھے کہ سزا اتنی بھی زیادہ نہ ہو جائے کہ بچہ ڈھیٹ بن جائے اس کو سہتے ہوئے، اور نہ ہی بچے کو اتنی ڈھیل دے دی جائے کہ وہ بالکل آزاد ہو جائے. اکثر بہت سے ممالک میں جو بہت زیادہ ماڈرن ہیں ہم دیکھتے ہیں کہ وہاں پر تو اس طرح کے نیم قانون ہیں کہ ماں باپ بچوں کو ڈانٹ بھی نہیں سکتے، بچے جا کر پولیس کمپلین کر دیتے ہیں ماں باپ کے خلاف. تو کم از کم ہم اس چیز کی طرف متوجہ ہوں کہ یہ صورتحال ہمارے معاشرے میں نہ ہونے پائے. یعنی نہ ہی اتنی ڈھیل اور چھوٹ دینی ہے کہ اس کی غلطیوں پر ہم ٹوکیں تو بچہ بالکل انقلاب برپا کر دے، اور نہ ہی اسے جو ہے اتنی سزائیں دینی ہے کہ وہ ایک دم بے حس اور ڈھیٹ ہو جائے کہ اب اس پر ان چیزوں کا اثر ہی نہ ہو. تو اس باریکی کو سوچ کر آگے چلیں، انشاءاللہ خدا خیر. اگر ہم اس مرحلے سے گزر چکے، ہمارے بچے جو ہیں وہ اب ہو چکے کچھ بڑے، اور مجھے یقین ہے کہ جتنے بھی لوگ اس ایپیسوڈ کو دیکھ رہے ہیں اگر وہ ایسے ہیں کہ انشاءاللہ وہ رشتہ ازدواج میں بندھنے والے ہیں اور صاحب اولاد ہونے والے ہیں تو یقیناً ان کے لیے بہت اچھی بات ہے کہ ابھی ان کے پاس وقت ہے. مگر جو مجھ جیسے ہیں جو اس مرحلے سے گزر چکے ہیں، اگر ہم سے یہ
یوں کہہ لیجیے کہ ظلم ہو گیا ہے اپنے بچوں کے اوپر. یقیناً یہ ظلم ہے کہ جس چیز کی اجازت دین اسلام نہیں دے رہا ہے, اور ہم یہ صرف اپنے آپ کو سکون دینے کے لیے کہ نہیں ہم مار لیں تو ہمارا غصہ ٹھنڈا ہو جائے گا, اور اس چکر میں ہم نے جو اپنے بچوں کے ساتھ زیادتی کی ہے اس کی اصلاح کیسے کی جا سکتی؟ جی خواہر, اگر ایسا مسئلہ گزر چکا ہے تو یقیناً گزر چکا ہے, تو اب اسے جو گزر چکا درست تو نہیں کیا جا سکتا, لیکن آگے کے لیے ہم خیال آئندہ کے لیے کر سکتے ہیں کہ ٹھیک ہے جو گزری ہوئی چیزیں ہم نے بچوں کے ساتھ اگر غلط رویہ اختیار کیا, اگر اس کی زندگی پر کچھ اثر ایسا آ رہا ہے تو اپنے ذہن کو اس معاملے میں بہتر کرنے کی کوشش کریں کہ کس چیز کے ذریعے ہم اپنے بچوں کو اس چیز سے نکال سکتے ہیں کہ اگر اس کا بھروسہ یہ ٹوٹا ہوا ہے کہ نہیں ماں باپ ہم سے محبت نہیں کرتے صرف مارتے ہیں, تو ہم اپنی اس چیز کو درست کریں, یعنی کہ یہ جو سزائیں ہم نے دینے کا ایک چلن چلا لیا اسے ختم کریں اور اسے بہتر کرنے کی کوشش کریں. اگر اس کی چھوٹی موٹی غلطیاں معمولی سی ہیں یا اسے بعض دفعہ ایسی چیزیں کی جس کی وجہ سے کوئی بڑا مسئلہ نہیں ہے تو بعض دفعہ نظر انداز کر دیں, یا کوئی ایسی چیزیں بھی ہوتی ہیں کہ جیسے بچہ بغیر سوچے سمجھے اس سے غلطی ہو جاتی ہے تو ہم اس پر بھی بہت زیادہ ڈانٹ لگا دیا کرتے ہیں, تو اس پر بھی اسے معاف کر دیا کریں, کیونکہ بغیر سمجھے بوجھے بچہ ہے اس سے غلطی سرزد ہو گئی تو اسے معاف کر دیں. یعنی اپنا رویہ ہم چینج کرنے کی کوشش کریں تاکہ جو گزشتہ وقت میں ہمارا ان کے ساتھ جو یہ کہیں کہ ایک اچھا رشتے کو پہنچ چکا ہے, یقیناً اچھا رشتہ نہیں رہا ہے وہ اچھا بن جائے اور ایک گہرائی ہو جائے, ایک ماں بیٹی کے بیچ میں یا ماں بیٹے کے بیچ میں یا والدین اولاد کے بیچ میں ایک اچھی بانڈنگ ہو جائے, وہ بھروسہ کرنا ٹرسٹ کرنا شروع کرے کہ ہاں ہماری ان چیزوں کو ہمارے والدین سزا کے ذریعے سے نہیں درست کرتے, ان کے پاس اور بھی راستے ہیں, یعنی وہ یقین کرنے لگے. تو بہت سی چیزیں ہیں کہ اس بات کا خیال, اور جو اس پورے شو میں تقریباً ہم نے بات کی ہے ان چیزوں کا خیال کر کے اگر آگے چلیں تو انشاءاللہ بہتری کی طرف بڑھا جا سکتا ہے. انشاءاللہ الہی آمین. اللہ توفیق دے ہمیں آپ کو اچھی مائیں بننے کا, اور جس گفتگو کو ہم نے یہاں کیا ہے وہ در حقیقت ہم اپنی اولادوں کے ساتھ اگر کر لے جائیں تو پھر اور کیا ہی چاہیے, بس زندگی کی کامیاب ہونے کے لیے یہی کافی ہے. بہت بہت شکریہ خواہر آپ کا, اللہ آپ کو بہترین جزا سے نوازے کہ یقیناً ایک اچھی اولاد جب ہم معاشرے کے لیے چھوڑیں گے تو وہ ہماری قبر کا بھی اثاثہ بنے گی, اور پھر وہ بچہ نہ جانے کتنے رشتوں سے جڑے گا, تو اس ایک کے اچھے ہونے سے بہت سے لوگوں کی زندگی اچھی ہوگی, اور اس ایک کے برے ہونے سے بہت سے لوگوں کی زندگی جو ہے وہ محال ہو سکتی ہے. تو یہ ایک بظاہر بہت چھوٹا سا پروگرام ہے لیکن اس کا اثر جو ہے وہ بہت زیادہ ہوگا اگر انشاءاللہ ہم عمل پیرا ہوں. بہت بہت شکریہ. ناظرین اکرام, یہ ہمارا آئینہ حیات کا ایپیسوڈ تربیت اولاد میں فزیکل سزاؤں کا یا جسمانی سزاؤں کا کس حد تک جو رول ہے وہ صحیح ہے, اس پر ہم نے ڈسکشن کیا, تبصرہ کیا, اور کنکلوژن اس ساری گفتگو کا نچوڑ یہی نکلا کہ یہ جسمانی سزائیں بہت نقصان دہ ہیں, نہ صرف اس بچے کے لیے بلکہ ہمارے اور بچے کے درمیان جو رشتہ ہے اس رشتے کے لیے بھی, کیونکہ وہ بچہ جب بے حس ہو جاتا ہے تو پھر ہماری باتیں اس پر اثر انداز ہونا بند ہو جاتی ہیں, اور اگر ہماری باتیں بچوں پر اثر نہیں کریں گی تو پھر معاشرے میں کون ہے جس کی باتیں اس کو جو ہے وہ اصلاح کریں گی اس کی اور اسے راہ راست پر لائیں گی. اس لیے ہمیں یہ کوشش کرنی ہوگی کہ ہم اپنے الفاظ میں وزن لانے کے لیے جسمانی سزاؤں سے پرہیز کریں, اور معاشرہ ایسے بچوں کے ساتھ جوان ہو جو کل ہر کسی کے لیے سود مند ثابت ہوں. انشاءاللہ دوبارہ حاضر خدمت ہوں گے آئینہ حیات میں زندگی کا اور کوئی پہلو لے کر. بنے رہیے چینل ون کے ساتھ. فی امان اللہ.